آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، رابغ کے پاس ایک خیمہ دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ام معبد، ایک بکری کمزور کھڑی ہوئی۔ آپ نے کہا ماں جی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو بکری کھڑی ہے میں اس کا دودھ نکال لوں؟ تو وہ کہنے لگی بیٹا اس نے تو بچہ ہی نہیں دیا، ابھی بچہ دے گی تو دودھ آئے گا، اور ویسے بھی اس کے اوپر صرف کھالے گوشت ہے ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نے کہا ماں جی اجازت ہے؟ اس نے کہا کارلا پتر۔ تو چونکہ ایک انوکھا سا کام تھا نا، تو لہٰذا وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی بھی یہ بندہ کی کر رہے ہیں، اس سے جو تو پانی نہیں نکلتا تھے دودھ کتوں نکل رہا۔ تو آپ نے ایک بڑا برتن لیا اور اس کے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو ایسے نیچے آ گئے بھر کے۔ تو آپ نے دودھ، ایک بکری ایک گلاس دودھ دیتی ہے، آپ نے اتنا بڑا برتن بھرا، ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن عریقۃ کو پلایا، آخر میں خود پیا۔ دوبارہ دودھ نکالا اور وہ پورا ڈول بھر کے اس کو دے دیا۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، اس کے بعد مر جاتی ہے، ذبح نہ کرو مر جاتی ہے۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی اور ذبح نہیں ہوئی، اپنی طبعی موت مر گئی۔ 22 برس میرے نبی کے ہاتھ کی برکت سے۔ اس کا خامد آیا، اے دودھ کتوں آیا؟ گیس بکری چوں کا پاگل ہو گئی، دماغ خراب ہے تیرا، یہ تو کتوں آ گیا؟ انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کتوں آ گیا، پر کوئی جادوگر آیا ہے، اس ہاتھ لائن تے کی دا کی ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا میں دس کی ہو جا ہے؟ تو ہوئے آج تک ترجمے والے تھا کریں کرأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به سعلة وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطرة في صوته سحل أزج أقرن اذا تقلم علاه البهاء واذا سقط علاه الوقار۔ کہنے لگی میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے۔ دیہاتی عورت، دیہاتی ان پڑھ، جیسے 14ویں کا چاند ہی آ گیا، ایسا حسین، اتنا خوبصورت، نہ پیٹ نکلا ہوا، ایسا تھا وسیم، ایسا حسین تھا کہ جی چاہتا تھا دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں۔ قسیم، ایسا حسین تھا کہ جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن نظر آتا تھا۔ آنکھیں بڑی خوبصورت، بھویں بڑی کماندار، یہاں بال نہیں تھے، چمکتا چہرہ تھا 14ویں کے چاند کی طرح، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، گردن لمبی تھی، سراہی دار تھی، اور جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، جب چپ ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا۔ وہ تو بدو کہنے لگا یہ وہی لگتا ہے جس کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں، اتنی اس کو پہچان آئی۔ تو میرے نبی کو اللہ نے کامل اکمل بنا کے بھیجا ہے۔